حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جعفر نام، کنیت ابو عبداللہ اور صادق لقب تھا۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے 35 برس زین العابدین علیہ السلام کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ حضرت سید الشہداء کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم و شان واقعہ اپنے اثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اسی غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور اس غم میں نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا کی آواز نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعے میں موجود ہوتے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کم سنی ہی کے دور میں صحیح اس جہاد میں شریک تھے تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجود افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار مارکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یادگار کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی آپ میں ہی مثال ہے۔ 12 برس کی آپ علیہ السلام کی عمر تھی جب 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 برس آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہے تھے۔ اس وقت اپنے پدر بزرگوار کی مجلس و درس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سفر اور ہجر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہتے تھے۔ 114 ہجری میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف عائد ہوئیں۔ اس وقت دمشق میں حشام بن عبد المالک کی سلطنت تھی۔ اس کے زمانے سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا۔ ان میں نمایاں ہستی حضرت زید کی تھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بزرگ مرتبہ فرزند تھے۔ ان کی عبادت، زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں شہرہ تھا۔ مستند اور مسلم حافظ قرآن تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے بھی میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ مظالم بنی امیہ سے نفرت میں ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت زید کے ساتھ متفق تھے۔ پھر جناب زید آپ علیہ السلام کے چچا بھی تھے جن کا احترام آپ علیہ السلام لازم سمجھ رہے تھے، مگر آپ کی انجام بینگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے عملی طور پر آپ علیہ السلام ان کا ساتھ دینا مناسب نہ سمجھتے تھے، مگر یہ واقعہ ہوتے ہوئے بھی خود ان کی ذات سے آپ کو انتہائی ہمدردی تھی۔ آپ نے مناسب طریقے پر انہیں مصلحت بینی کی دعوت دی، مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار اطاعت و وفاداری نے جناب زید کو کامیابی کی توقعات پیدا کر دی تھیں اور آخر
120 ہجری میں ظالم فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ دشمن کا جذبہ انتقام اتنے ہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ دفن ہو چکنے کے بعد ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور سر کو جدا کر کے حشام کے پاس بطور تحفہ بھیجا گیا اور لاش کو دروازے کوفے پر سولی دے دی گئی اور کئی برس تک اسی طرح آویزہ رکھا گیا۔ جناب زید کے 1 سال کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید بھی شہید ہوئے۔ یقیناً ان حالات کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر پڑ رہا تھا، مگر وہ جذبات سے بلند فرائض کی پابندی تھی کہ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان فرائض کو جو اشاعت علوم اہل بیت علیہ السلام اور نشر شریعت کے قدرت کی جانب سے آپ علیہ السلام کے سپرد تھے برابر جاری رکھا۔ بنی امیہ کا آخری دور ہنگاموں اور سیاسی کشمکشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت جلدی حکومتوں میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت سی دنیاوی سلطنتوں کے دور سے گزرنا پڑا۔ حشام بن عبد الملک کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک، پھر یزید بن ولید بن عبد الملک اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید بن عبد الملک اور آخر میں مروان حمار، جس پر بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب سلطنت کی داخلی کمزوریاں قہر و غلبے کی چولیں ہلا چکی ہوں تو قدرتی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس حکومت کے مظالم کا مدتوں نشانہ رہ چکے ہوں اور جنہیں ان کے حقوق سے محروم کر کے صرف تشدد اور طاقت سے پنپنے کا موقع نہ دیا گیا ہو، قفس کی تیلیوں کو کمزور پا کر پھڑ پھڑانے کی کوشش کریں گے اور حکومت کے شکنجے کو ایک دم توڑ دینا چاہیں گے، سوائے ایسے بلند افراد کے جو جذبات کی پیروی سے بلند ہوں۔ عام طور پر اس طرح کی انتقامی کوششوں میں مصلحت اندیشی کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے کا امکان ہے، مگر وہ انسانی فطرت کا ایک کمزور پہلو ہے جس سے خاص افراد ہی مستثنی ہو سکتے ہیں۔ بنی ہاشم میں عام طور پر سلطنت بنی امیہ کے اس آخری دور میں اسی لیے ایک حرکت اور غیر معمولی اضطراب پایا جا رہا تھا۔ اس اضطراب سے بنی عباس نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے آخری دور امویت میں پوشیدہ طریقے سے ممالک اسلامیہ میں ایک ایسی جماعت بنائی جس نے قسم کھائی کہ ہم سلطنت کو بنی امیہ سے لے کر بنی ہاشم تک پہنچائیں گے، جن کا وہ واقعی حق ہے۔ حالانکہ حق تو ان میں سے مخصوص ہستیوں ہی کا تھا جو خدا کی طرف سے نوع انسانی کی رہبری اور سرداری کے حقدار قرار دیے گئے تھے، مگر یہ وہی جذبات سے بلند انسان تھے جو موقع کی سیاسی رفتار سے ہنگامی فوائد حاصل کرنا اپنا نصب العین نہ رکھتے تھے۔ سلسلہ بنی ہاشم میں سے ان حضرات کی خاموشی قائم رہنے کے ساتھ اس ہمدردی کو جو عوام میں خاندان ہاشم کے ساتھ پائی جاتی تھی، بنی عباس نے اپنے لیے حصول سلطنت کا ذریعہ قرار دیا۔ حالانکہ انہوں نے سلطنت پانے کے ساتھ بنی ہاشم کے اصل حقداروں سے ویسا ہی یا اس سے زیادہ سخت سلوک کیا جو بنی امیہ ان کے ساتھ کر چکے تھے۔ بنی عباس میں سے سب سے پہلے محمد بن عبداللہ بن عباس نے بنی امیہ کے خلاف تحریک شروع کی اور ایران میں مبلغین بھیجے جو مخفی طریقے پر لوگوں سے بنی ہاشم کی وفاداری کا عہد و پیمان حاصل کریں۔ محمد بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم قائم مقام ہوئے۔ جناب زید اور ان کے صاحبزادے جناب یحییٰ کے دردناک واقعات شہادت سے بنی امیہ کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے بھی بنی عباس نے فائدہ اٹھایا اور ابو سلمہ خلال کے ذریعے سے عراق میں بھی اپنے اثرات قائم کرنے کا موقع ملا۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کے حلقہ اثر میں اضافہ ہوتا گیا اور ابو مسلم کی مدد سے
عراق عجم کا پورا علاقہ قبضے میں آ گیا اور بنی امیہ کی طرف کے حاکم کو وہاں سے فرار اختیار کرنا پڑا۔ 129 ہجری سے عراق، عجم اور خراسان وغیرہ میں سلاطین بنی امیہ کا نام خطبے سے خارج کر کے ابراہیم بن محمد کا نام داخل کر دیا گیا۔ ابھی تک سلطنت بنی امیہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ حکومت سے ایک مقامی مخالفت ہے جو ایران میں محدود ہے، مگر اب جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس کا تعلق ابراہیم ابن محمد بن عباس کے ساتھ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابراہیم کو قید کر دیا گیا اور قید خانے ہی میں پھر ان کو قتل کرا دیا گیا۔